ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے، نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ انگوٹھے چومنا، جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے بالکل، لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت میں چومتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اس کو صرف اس بیس پہ ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں، تو وہ ان کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے میں نبی سے عقیدت کا اظہار کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوال اس میں ایک تھوڑا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعظیم میں یا محبت میں اپنے محبوب کو چوما جاتا ہے یا ایسی چیز کو چوما جاتا ہے جس کا اس محبوب سے کوئی تعلق ہو، تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان مبارک سے نکالا، اپنے ہونٹ سے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، میں نے زبان کو مبارک کہہ دیا، نام کو مبارک کہنا چاہیے، نام مبارک کسی شخص کی ہونٹوں سے نکلا، تو آپ عقیدت میں آ کے اس کے ہونٹوں کو چوم لیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ہونٹ مبارک ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبان سے نکلا ہے یا ان کے ہونٹوں سے نکلا ہے، تو ہونٹ کا اس میں بڑا کردار ہے۔ پھر وہ ہونٹوں سے نام مبارک نکل کے جس بندے کے کان میں گیا، تو کان سے بھی اس نام کا تعلق ہے کہ وہ جو نام مبارک ہے ان کانوں کے اندر گیا ہے، تو آپ نے جوش میں آ کے اس کے کانوں کو چوم لیا کہ یار مجھے فرط محبت سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور تمہارے کان اتنے مبارک ہو گئے کہ میں اپنے کانوں کو تو چوم نہیں سکتا، لیکن تمہارے کانوں میں یہ نام گیا ہے تو میں تمہارے کانوں کو چوموں گا، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی مداخلت ہے ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہونٹوں سے نکلا، کان میں گیا، یا کسی نے قلم کے ذریعے کاغذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا، آپ نے جوش میں آ کے اس قلم کو چوم لیا، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے اس کاغذ کو چوم لیا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو انگوٹھے ہے نا، اس کا بظاہر کوئی پروسیس اس پورے یعنی اس کا کوئی کردار اس پورے پروسیس میں نظر نہیں آ رہا کہ نام ہونٹوں سے نکلے، کان میں گئے، قلم سے لکھا گیا، کاغذ پہ لکھا گیا، آپ چوم رہے ہیں ہونٹوں کو ہیں، اور آپ انگوٹھے کو چوم رہے ہیں اور انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، تو یہ انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی دخل سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں، وسیم بھائی سے، کہ یار مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اور جوش میں آگے بڑھ کے سلیم بھائی کو چوم لیا آپ نے، تو وسیم کہے گا محبت مجھ سے، چوم سلیم کو رہے ہو۔